بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ والدین کی قدر کرو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گے۔ گزر جائے تو کل کی بات لگتی ہے، اور جب گزارنا پڑے تو کل آتی ہی نہیں۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ سب کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ تمام عمر دل ہی تو رکھتے ہیں، کبھی کبھی انجانے میں آپ کے کہے ہوئے الفاظ دوسروں کے دل پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے لفظوں سے مرہم کا کام لیجئے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ عدل کرنا بارش سے سیکھو جو پھولوں اور کانٹوں دونوں پر برستی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ آغاز کا خیال رکھو، انجام خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ کچھ رشتوں کے چہروں پر نقاب پڑا رہے تو ہی اچھا ہے، ورنہ ان کی بناوٹی اچھائی ہمارے دل کا نسور بن جاتی ہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو نیند اڑا دیں۔ دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں پھر بھی پتھر بنے ہوئے ہیں ہم۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے، کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اسے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا، پہلا قدم دل و ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسروں کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک رستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ انسان مٹی کا وہ لاٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔
اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھا تو یقین مانے اس نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہوگی، کیونکہ زندگی کبھی بھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں۔ محبتیں تو زندگی مہمان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو وہ جاتے ہیں زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ ایسا چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس صرف اتنا ہوتا ہے، یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نیاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اللہ سے مانگنے والوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کل رات جو کھول کر دیکھی یادوں کی کتاب، رو پڑے کہ کیا کیا کھویا ہے ہم نے اے زندگی۔ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لوگ سمجھ میں آنے لگیں تو دل اور نظر سے جانے لگتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ اچھی کتاب کی طرح میں نے اسے پڑھا بہت، اور وہ سمٹ کے ہو گیا آخری باب کی طرح۔ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر تہجد کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملانا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کی فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور اس کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جن چیزوں کو تم بڑا سمجھتے تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ جو ہو نہ سکی بات کو چہرے سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا،
بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کے لیے پوری دنیا ہوتے ہیں۔ دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست مصیبت میں ہو تو سینہ تان کر کہو میں اس کا دوست ہوں۔ سورۃ الرحمن۔ جب اداس دل ہو اور کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر کرتا، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھونے کے بعد۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ چند سانسوں کے لیے بکتی نہیں خودداری، زندگی ہاتھ پہ رکھی ہے اٹھا کر لے جا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پہ چلنے سے ہی رستے نکلنے ہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کبھی اس انسان کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا انسان کسی سے سچا پیار کر ہی نہیں سکتا۔ جب وہ پیار کرے گا صرف اپنے مطلب اور خوشی کے لیے کرے گا، اور جب اس کا دل کرے گا وہ چھوڑ دے گا، چاہے سامنے والا اس کا ساتھ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی عزت ہی نہ رہے۔ ہر چیز قسمت سے ہی نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔
خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ دوستی شمع کی طرح روشنی بکھیرنے والے ایک جذبے کا نام ہے۔ دوستی کی لاج رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی طوفان کو روکنا۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ بزرگ کہتے ہیں تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسوں اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلیں۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان قسمت کے آگے جب ہر خواب ٹوٹ جاتا ہے حقیقت کے آگے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے خدا مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے کو مجبور ہو جائے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنا ہی تکلیف دے گا۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ
اپنی اوقات ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔